السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مندوب کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی مندوب کام اگر ہے اور ایک آدمی اس مندوب کام کو کرنے جا رہا ہے، اس نے شروعات کر دی، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مندوب کام کو مکمل کرے کیونکہ اس نے شروعات اور ابتدا کر دی ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے اس مندوب کام کو ختم کر سکتا ہے؟ اسے اختیار ہے، چاہے وہ کمپلیٹ کرے یا کمپلیٹ نہ کرے۔ اسی مسئلے پہ گفتگو چل رہی تھی۔ جمہور کا نقطہ نظر بتلایا گیا تھا کہ جمہور علماء کرام کہتے ہیں، یعنی حنابلہ، شافعیہ اور بعض احناف، بعض مالکیہ، ظاہریہ، کہ اگر ایک آدمی کوئی بھی مندوب کام کرنے کی ابتدا کرتا ہے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو اسے پورا کر لے، چاہے تو اسے پورا نہ کرے۔ اگر پورا نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے جو ان کا یہ قول ہے، یہ قول حج اور عمرہ کے سوا ہے، کیونکہ حج اور عمرہ میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی آدمی حج نفل یا عمرہ نفل کی ابتدا کرتا ہے تو ضروری ہے کہ حج کو پورا کرے اور عمرہ کو پورا کرے۔ اس کی ایک الگ دلیل ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دلیل۔ اس کے بالمقابل دوسرا قول تھا علماء احناف کا اور مالکیہ کا۔ دونوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مندوب کام کی ابتدا کر رہا ہے، شروعات کر رہا ہے، تو پھر مندوب کام کی ابتدا کرنے سے ہی وہ مندوب ندب سے نکل کر کے وجوب کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی وہ کام آدمی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ اسے کرے۔ لیکن دونوں کے درمیان پھر تفریق پہ گفتگو کی گئی تھی۔ تفریق یہ ہے، علماء احناف کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی مکلف نے مندوب کام کی ابتدا کی اور بیچ میں عذر شرعی کی بنیاد پہ اسے وہ کام ترک کرنا پڑ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر صرف قضا ہے۔ یعنی آج جیسے نفلی روزہ رکھا یا کل جمعرات ہے، کل نفلی روزہ رکھا، بیچ میں وہ بیمار ہو گیا، بیماری یہ عذر شرعی ہے افطار کے لیے، لہذا وہ بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دے گا۔ لیکن جب یہ آدمی صحیح ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کی قضا کرے۔ گویا کہ مندوب کی ابتدا کرنے سے ہی مندوب ندب سے نکل کر کے وجوب کے معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے، ویسے ہی ترک کر دیا ہے، تو وہ دو چیزوں کے ذریعہ سے عقاب کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ اسے قضا ضروری ہے اس روزے کی، اور دوسری جو سزا اس کے لیے متعین کی جائے گی وہ ہے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ یہ ہو گئی علماء حنفیہ کی بات۔ علماء مالکیہ کا یہ جو اختلافی مسئلہ ہے، علماء احناف کے ساتھ علماء مالکیہ کا جو قول ہے کہ اگر کوئی آدمی مندوب کی ابتدا کرتا ہے تو ابتدا کرنے کی وجہ سے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، لیکن مالکیہ یہ صرف 7 مسائل میں کہتے ہیں۔ 7 ایسے مسائل ہیں جن کی ابتدا کرتا ہے تو پھر اس کی تکمیل اور اس کا اکمال کرنا علماء مالکیہ کے نزدیک ضروری ہے۔ اگر نہیں اکمال کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر قضا ضروری ہے علماء مالکیہ کے نزدیک۔ وہ 7 مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلا حج مندوب ہے، اس میں سارے لوگ متفق ہیں، چاہے مالکیہ ہوں، حنفیہ ہوں یا جمہور علماء کرام ہوں۔ عمرہ ہے، سارے لوگ متفق ہیں، چاہے مالکیہ، حنفیہ یا جمہور علماء کرام۔ اور اسی طرح سے طواف تطوع ہے، نفلی نماز ہے اور نفلی روزہ ہے، اور اسی طریقے سے نفلی
اعتکاف ہے اگر نذر کا اعتکاف نہ ہو. اگر نذر کا اعتکاف ہے، کسی آدمی نے نذر کیا کہ میں اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نذر کو پورا کرے. بیچ میں اعتکاف چھوڑ کر کے اگر جاتا ہے تو اس نذر چونکہ واجب چیز ہے، وہ مندوب میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا. لہذا اگر نذر نہیں ہے، ویسے کسی نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا اور اعتکاف میں اپنے معتکف میں داخل ہو گیا، پھر وہ اعتکاف سے باہر نکلتا ہے، کمپلیٹ نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے اوپر مالکیہ کے نزدیک اس اعتکاف کی قضا ضروری ہے. یہ جو چیزیں ہیں جو بتلائی گئی، جو تقریباً 6 یا 7 چیزیں بتلائی گئیں، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو مندوب ہیں، اگر ان کی شروعات کوئی آدمی کرتا ہے تو پھر مالکیہ بھی جمہور کے ساتھ مل جاتے ہیں. چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے تو پورا کرے. اگر بیچ میں قطع کر دیتا ہے تب کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے مالکیہ کے نزدیک. یعنی اگر ہم مالکیہ کو دیکھیں تو یہ ایک جزئیہ میں جمہور علماء کرام حنابلہ اور شافعیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ایک جزئیہ میں احناف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. حنابلہ اور شافعیہ کے ساتھ کے جزئیہ میں ہے کہ جو 7 چیزیں انہوں نے بتلائی ہیں، جن میں عمرہ ہے، طواف ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے وغیرہ، ان 7 چیزوں میں اگر کوئی آدمی جیسے نفلی روزہ ہوا یا پھر نفلی نماز ہوئی، اگر ابتدا کرتا ہے تو روزے کی تکمیل ضروری ہے یا پھر نماز کی تکمیل ضروری ہے. اگر بیچ میں ترک کر دیتا ہے تو پھر ایسے آدمی کے اوپر قضا ضروری ہے. جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں. جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، قضا ضروری نہیں ہے، وہ مندوب چیز ہے، چاہے تو وہ کرے چاہے تو ترک کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس کی دلیل ہے. ان 7 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی بھی آدمی کوئی مندوب کام کرتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ موضوع ہے، نماز کے لیے وضو نہیں بنا رہا ہے، وہ آدمی ایسے ہی وضو بنانے کا جو ثواب ہے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وضو بنا رہا ہے. اب وضو ایک مندوب اور مستحب کام ہے. اپنا ہاتھ دھلا، اپنا چہرہ دھلا، پھر کیا اب وہ اس وضو کو ترک کر سکتا ہے کہ نہیں؟ چھوڑ کر کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہہ دینا اب میں وضو نہیں بناؤں گا، اٹھ کر کے چلا جائے، کھیلے کودے، کھائے پیے، سو جائے. تو علماء احناف کہتے ہیں جب وہ آدمی ضرورت کے تحت کہیں پہ گیا ہے، جب وہ ضرورت پوری کر لے گا تو ایسے آدمی کے اوپر گناہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی اسے اس وضو کا اتمام کرنا پڑے گا. علماء مالکیہ کے نزدیک بھائی اس کی مرضی ہے، چاہے تو وضو بنائے چاہے تو وضو نہ بنائے، کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے. جمہور علماء کے نزدیک بھی کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے. ایسے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے مذاکرہ کر رہا ہے، اپنی کتابیں یاد کر رہا ہے، درس کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے. اب سوچا کہ یار تھوڑی سی اوگھ آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں نشاط پیدا کرنے کے لیے. 2 رکعت نفلی نماز شروع کر دیا. ایک ہی رکعت پڑھا کہ اسے کوئی کام یاد آ گیا کہ نہیں اب نماز کو چھوڑنا ہے، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا. ایک ہی رکعت کے بعد نماز مکمل نہیں کیا، سلام نہیں پھیرا، ایک ہی رکعت کے بعد نماز سے باہر نکل گیا. حنفیہ کے نزدیک ایسا شخص اس نماز کی قضا بھی کرے گا، یعنی 2 رکعت نماز بھی پڑھے گا اور اس کے اوپر گناہ بھی ہوگا، کیونکہ اس نے بغیر عذر شرعی کے نماز کو ترک کر دیا. مالکیہ کے نزدیک ایسے آدمی کے اوپر صرف قضا ضروری ہوگا، وہ گناہ کا مستحق نہیں ہوگا. جمہور علماء کے نزدیک کچھ نہیں ہے ایسے شخص کے اوپر، کیونکہ نفلی نماز تھی، اس نے ابتدا کی اور پھر اس کی طبیعت نہیں چاہی اسے اکمال کرنے کی، اتمام کرنے کی، لہذا اسے اختیار دیا گیا، چھوڑ کر کے وہ چلا آیا. سمجھ گئے شباب؟ اب یہاں پہ کل ایک مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی تھی، اس مسئلے کا اعادہ کر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جمہور علماء کرام کے قول کو ہم نے اس مسئلے میں راجح قرار دیا کہ کوئی بھی نفلی نماز ہے، کوئی بھی نفلی عبادت ہے،
مندوب عبادت ہے، اگر آدمی شروع کرتا ہے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو پورا کرے چاہے تو بیچ میں چھوڑ دے۔ یہ راجح ہے، ان ادلہ کی بنیاد پہ ان ادلہ کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اس کے بالمقابل حنفیہ اور مالکیہ کا قول ہم نے مرجوح قرار دیا، کیونکہ ان کے جن ادلہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ ادلہ ضعیف ہیں، جمہور کے ادلہ کے مقابل وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب ہم کسی چیز کو راجح قرار دیتے ہیں اور کسی قول کو مرجوح قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس مسئلے کو ہم سمجھ رہے ہیں صرف وہی صحیح ہے، بس باقی لوگ جو دوسرے قول پہ عمل کر رہے ہیں وہ باطل پہ ہیں، وہ غلط پہ ہیں، کیا یہی مطلب ہوتا ہے؟ اس کی ایک مثال کل دیا تھا، آج پھر اس مثال کا اعادہ کر دے رہا ہوں۔ جیسے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، کوئی آدمی منفرد ہے، امام کے ساتھ نہیں ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن امام کے ساتھ اگر کوئی مقتدی نماز پڑھ رہا ہے، امام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، جو اس کے پیچھے مقتدین ہیں وہ کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے؟ حنابلہ کا مسلک، شافعیہ کا مسلک اور ساتھ ہی ساتھ اہل حدیث کا منہج یا اہل حدیث کا مسلک کہ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، اگر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نماز کے اندر نہیں کریں گے تو پھر وہ نماز انکمپلیٹ ہے، یعنی اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ ہم اسی چیز کو راجح قرار دے رہے ہیں اور ہم اہل حدیث طلبہ اسی چیز کو صحیح مانتے ہیں۔ لہذا جو دوسرا قول ہے علماء احناف کا، علماء مالکیہ کا، کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ رکن نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ واجب ہے، اگر ترک کر دیتا ہے تو پھر کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے، نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سمجھ گئے شباب؟ ہم احناف کی اس قول کو کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن نہیں، اس کو مرجوح قرار دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے احناف اپنے علماء کے فتویٰ پہ عمل کرتے ہوں گے۔ جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوگا تو مقتدی سارے کے سارے سکوت اختیار کیے رہے ہوتے ہوں گے، کیونکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا عموم ہے، جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے آپ خاموش رہیے اور سنیے۔ خاموش رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور امام قرأت کر رہا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، لہذا مقتدی خاموش رہے گا، سکوت اختیار کیے رہے گا۔ اس وجہ سے وہ لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے ہوں گے، وہی ان کا مسلک ہے اور وہی مذہب ہے۔ تو کیا اب ہم جو ہمارے نزدیک راجح ہے اس راجح کی بنیاد پہ یہ کہیں گے کہ علماء احناف کی کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے؟ جتنے حنفی لوگ، دیوبندی لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کی نماز باطل ہے، سارے لوگوں کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ ایسی بات ہرگز نہیں۔ راجح کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ راجح کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے اندر صلاحیت موجود ہے، بعد جانچنے اور پرکھنے کے بعد ایک چیز اس کے سامنے ظاہر ہو کر کے آتی ہے کہ شاید یہ قول صحیح ہے، جو چیز اس کے سامنے ظاہر ہو کر کے آئی بذات خود اس آدمی کا اس قول پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے، وہ مرجوح قول پہ عمل نہیں کر سکتا جو اسے مرجوح نظر آ رہا ہے، لیکن جو دوسرا مخالف قول جسے مرجوح سمجھ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی مرجوح ہو سکتا ہے کہ وہی راجح ہو۔ سمجھ گئے شباب؟ اور اسی لیے سلف صالحین کا قاعدہ ہے، علماء سلف نے قاعدہ بنایا کہ جن مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، جو مسائل خلاف ہیں جن میں ایک آدمی اختلاف کر سکتا ہے ادلہ کی بنیاد پہ، طرق استدلال کی بنیاد پہ، ان اختلافی مسائل میں ایک فریق
ایک فریق دوسرے فریق کی نہ تو تبدیع کر سکتا ہے، نہ ہی تفسیق کر سکتا ہے، نہ ہی تضلیل کر سکتا ہے، نہ ہی تکفیر کر سکتا ہے۔ یعنی بدعت کی صفت سے، ضلالت کی صفت سے، فسق کی صفت سے، کفر کی صفت سے مخالف کو متصف نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات شباب؟ اب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شروع ہوگا مباح، اس کے بعد حرام اور پھر مکروہ، اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ان تینوں یعنی جو احکام تکلیفیہ کی قسمیں ہیں جمہور علماء کے نزدیک، دو قسموں کی بحث ختم ہوتی ہے، واجب کی اور مندوب کی، تین قسمیں باقی رہ جاتی ہیں، مباح اور پھر حرام اور مکروہ۔ یہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تینوں قسموں پہ بحث ہوگی اور اگلے ہفتے میں اسے ختم کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ اب میوٹ ختم کر لیجئے۔